بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آج کے درس میں آداب و حقوق کی بات کی جائے گی۔ یعنی اسلام ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی ہمیں تاکید کرتا ہے۔ آئیے آج کے اس درس میں جانوروں کے حقوق کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے اور سنیں گے۔ مسلمانوں کے اچھے اخلاق میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ پرندوں اور جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے اور ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کل ذات کبد اجر۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر زندہ جگر والی چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ثواب ہے۔ یعنی ہر زندہ چیز، چاہے پرندہ ہو، جانور ہو یا انسان ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من لا یرحم لا یرحم۔ جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر ہم انسانوں پر، جانوروں پر اور پرندوں پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی ہم اگر زمین پہ بسنے والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم فرمائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ من اتخذ شیئا فیہ روح غرضا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ اس پر لعنت کرے گا جو زندہ چیز کو، چاہے وہ پرندہ ہو یا جانور ہو، پکڑ کر تیر اندازی کے لیے اسے استعمال کرے گا۔ یعنی اسے تختہ مشق بنائے گا، اس پر پریکٹس کرے گا۔ اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ویسے آدمی پر لعنت کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر ان کو قتل کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایک چڑیا جو لال رنگ کی تھی، سرخ رنگ کی تھی، فریاد کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فجع ھذہ بولدھا ردوا ولدھا الیہا۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے اس کو اس کے بچوں کا دکھ دیا ہے؟ یعنی میرے ساتھیوں میں سے کون ہے جس نے اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے سے اٹھا لیا ہے؟ انہیں واپس کر دو، یعنی اس چڑیا کے بچوں کو واپس کر دو۔ تو ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے، اور پھر وہ جا کر اس کے بچوں کو، چڑیا کے بچوں کو واپس گھونسلے میں رکھ دیتے ہیں۔ اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت یا قتل کرتے وقت اسے راحت اور آرام پہنچایا جائے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليرح احدکم ذبیحہ وليحد شفرتہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے، یعنی ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں آگے، جب تم قتل کرو تو اچھے انداز سے قتل کرو، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو۔
اور چاہیے کہ ایک تمہارا اپنا ذبیحہ کو راحت دے، یعنی تم میں سے ہر ایک بھی جب جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اچھے طریقے سے راحت کے ساتھ ذبح کرے اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر دین اسلام ہمیں یہ بتواتا ہے کہ جانوروں کو مارنا، بھوکا رکھنا اور ان پر زیادہ بوجھ ڈالنا اور مشکل میں ڈال دینا، ان ساری باتوں سے اسلام منع کرتا ہے۔ اور اسی طرح جانور کو آگ سے جلانا اور ہر قسم کا عذاب دینے سے اسلام منع کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دخلت امرأۃ النار فی ہرہ حبستها حتی ماتت فدخلت فیہا النار فلا ہی اطعمتها وسقتها اذا حبستها ولا ہی ترکتها تأکل من خشاش الارض۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، یعنی بلی کو پکڑ کے گھر میں باندھ رکھا تھا اور اسے نہ کھانا دیتی تھی نہ پانی دیتی تھی اور نہ ہی اسے آزاد چھوڑ دیتی تھی کہ وہ باہر جا کر کچھ کھا پی لیتی۔ اسی طرح باندھ رکھی تھی گھر میں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایک دن وہ بلی مر گئی تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو جہنم میں بھیج دیا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہ لا ینبغی ان یعذب بالنار الا رب النار۔ آگ سے سزا تو آگ کا مالک اللہ ہی دے سکتا ہے، یعنی کسی کو بھی جانور ہو یا پرندہ ہو، انسان ہو، آگ کی سزا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آگ سے سزا دینے کا معاملہ تو اللہ ہی کرے گا، کیونکہ وہ آگ کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کے بل کے پاس گزرتے جسے آگ سے جلا دیا گیا تھا، یعنی ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیونٹیوں کے بل کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ چیونٹیوں کی بل کو کسی نے جلا دیا ہے اور ساری چیونٹیاں جل کر مر گئی ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور بتایا کہ آگ سے کسی کو بھی عذاب نہیں دینا چاہیے۔ اور پھر موذی جانور، کتا، بھیڑیا، سانپ، بچھو، چوہا، ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں کو قتل کرنا جائز ہے، یعنی موذی جانور جو انسان کو سخت تکلیف پہنچاتے ہیں، جیسے کتا ہے، بھیڑیا ہے، بھیڑیا یعنی فاکس، سانپ ہے، بچھو ہے، چوہا ہے، یہ آدمیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم، الحیہ والغراب، الابقع والفار والکلب العقور والحدیہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سانپ کو، کوے کو، چوہے کو، زخمی کرنے والے کتے کو اور چیل کو مار دینا چاہیے، ان کو مار دینا جائز ہے، اور اسی طرح بچھو کو مار دینا چاہیے، بچھو کو بھی مار دینا چاہیے، کیونکہ بھی وہ بھی آدمی کو ڈنک مارتا ہے اور بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ کسی ضرورت یا مصلحت کے تحت جانوروں کے کانوں پر یا ان کے جسم پر نشان لگا سکتے ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے صدقہ کے اونٹوں کو داغ لگائے تھے تاکہ ان کی نشاندہی، یعنی ان کو آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکری، ان کے علاوہ دوسرے جانوروں کو آگ سے داغ لگانے کی ممانعت ہے، یعنی اگر نشانی کے لیے، پہچان کے لیے داغ لگانا ہے تو اونٹ، گائیں اور بھیڑ بکری کو لگا سکتے ہیں، ان کے علاوہ دوسرے جانوروں کو آگ سے داغنے کی ممانعت آئی ہے، یعنی منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گدھے کے منہ کو آگ سے داغا گیا تھا
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے فرمایا لعن اللہ من وسم ھذا فی وجہہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر لعنت کرے جس نے اس کے چہرے کو داغا ہے، یعنی گدھے کے چہرے کو آگ سے داغا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو ان بری باتوں سے بچائے. اور پھر آخر میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ جانوروں سے اور پرندوں سے محبت کرنا، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا ضروری ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ان کے ساتھ لگے رہ کر اللہ کے ذکر کو ہم بھول جائیں. جانوروں کے معاملات میں اتنا مشغول بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے لیکن ہم پرندوں کے ساتھ، کبوتروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے اموال اور اولادیں تمہیں اللہ کے یاد سے غافل نہ کریں. جانور اور پرندے یہ بھی ہمارے اموال میں شمار ہوتے ہیں اور اولاد بھی ہمارے ہیں. ان کی محبت میں ہم لوگ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں اور جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے اور ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات دور دور تک پہنچ سکیں. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.